طرح ہم نے پہلے لطیفے کو ڈسکس کیا تھا کہ پہلا سبق جو ہے وہ لطیفہ قلب کا ہے، اور اس پہلے لطیفہ سبق کے ساتھ کنیکٹ ہے لطیفہ نفس۔ اب اٹس سیلف نفس جو ہے وہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، اور نفس کو قابو کرنا وہ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے نا۔ سارا مسئلہ اور ساری آزمائش اور ساری مشکل اس نفس کی وجہ سے تو ہے۔ مطلب ہر شخص پریشان اگر آج ہے تو یہ اسی وجہ سے نا کہ وہ دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اب اس کو کس طرح سے چھوڑ کے تیزی سے آگے گزرا جائے کہ میں نفس کو چھوڑ کے پانی پر یا ہوا پر یا خاک پر کچھ گفتگو کرنا شروع کر دوں، جبکہ ایک بنیادی عنصر جو ہے وہ نفس ہے۔ جس طرح سے میرے جسم کا ایک بنیادی عنصر جو ہے عالم امر سے وہ قلب ہے، اسی طرح سے عالم خلق سے بنیادی عنصر جو ہے وہ نفس ہے۔ کہ جب تک قلب کی اور نفس کی ان دو کی اصلاح نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں اگلے مراحل کو طے کر ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہ کہیں گے اگر ہم اسی پہ بحث کرتے رہیں گے تو پھر تو ہم آگے بڑھیں گے نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جناب جب تک آپ اس منزل کو طے نہیں کریں گے تو آپ اگلی منزل پہ پہنچیں گے ہی نہیں۔ کہ آج کیا وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ جو 5-5 6-6 10 سال سے صوفیہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں وہ قلب سے آگے روح پہ نظر نہیں آتے، یا سر پہ یقفا پہ وہ نظر نہیں آتے؟ کیوں کہ ان کا مرشد ان کو آگے کی منزل طے ہی نہیں کراتا ہے۔ کیوں نہیں طے کراتا؟ کیوں ان کے اندر وہ ایبیلٹی دکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایبیلٹی اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ جسٹ اونلی بیکاز آف دیٹ کہ اس کا نفس اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ نفس کے تابع چل رہا ہے، اور جب تک وہ نفس کے تابع چلتا رہے گا اب وہ چاہے کتنا ہی بڑا ذاکر کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک بے لگام گھوڑا ہے، اس بے لگام جو گھوڑے کو لگام ڈالنی ہوگی، اور یہی آزمائش ہے، اور اس دنیا میں آزمائشوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب دل میں کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ ہر عمر کی ہر ایج کے لحاظ سے خواہشات ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں؟ سمپل از دیٹ کہ ایک ان میرڈ پرسن کی ایک الگ خواہشات ہوتی ہیں اور میرڈ پرسن کی الگ ہوتی ہیں، ایسا ہی نہیں ہے۔ تو اب جو ان میرڈ ہوگا وہ یہی کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ میری جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن کیا ہے؟ اور جو میرڈ ہے وہ کہے گا میری پرابلم جو ہے ان کا سلوشن کیا ہے؟ تو اس کا سلوشن میں کرنٹ اس میں نہیں دیکھوں گا، بلکہ میں کس دور میں جا کے دیکھوں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کے دیکھوں گا کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ پہلی کوشش تو یہ کرو کہ تم نکاح کرو، لیکن اگر تم نکاح کی قوت یا طاقت نہیں رکھتے، ہے نا، موجودہ حالات و واقعات کے اندر کوئی بھی لڑکی اس وقت تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ لڑکا کسی قابل نہ ہو جائے۔ قابل کو تو چھوڑو، یہاں تو یہ صورت حال ہے کہ لڑکے کا اپنا گھر ہے یا نہیں ہے، لڑکے کے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے، وہ اس وقت تک جو ہے لڑکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ او ہو، یہ تو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں بھائی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب یہی صورت حال ہو جائے
تو اب اس صورت حال کے اندر وہ نوجوان بیچارے کیا کریں؟ اب سرکار کا تو فرمان ہے کہ نکاح کرو. اب نکاح کر کے تاکہ تم بے روی کا شکار نہ ہو، ہے نا. اب جب نکاح نہیں کر سکتے موجودہ صورتحال کے اندر، اب اس کا حل کیا فرمایا سرکار نے کہ تم کثرت سے روزے رکھو. جب تم روزے رکھو گے تو روزوں میں آٹومیٹکلی تمہاری شہوت کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی؟ 15-16 گھنٹے کا تو روزہ ہو گیا، اب روزے کی پابندی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اب اس میں تم ظاہر بات ہے تم اپنا روزہ تو خراب کرو گے نہیں، ایسا ہی نہیں ہے. ٹھیک، پھر جب تم روزے رکھو گے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، رمضان کے اندر جب مستقل روزے رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے ہمارا دماغ اس چیز کی طرف سے ہٹ جاتا ہے یا نہیں ہٹ جاتا ہے؟ ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا؟ تو جو کچھ سرکار نے فرما دیا وہ کیا ہے؟ پتھر پہ لکیر ہے، لیکن کیا کہ ہمیں یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے. سیرت طیبہ میں آپ جا کے دیکھیے، آپ کو ہر چیز کا سلوشن ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیے، وہاں پہ آپ کو ہر چیز کا سلوشن ملے گا. لیکن آپ کو یا تو مطالعہ اتنا وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ سیرت کی ہر کتاب میں ہر چیز تو مینشن نہیں ہے. کچھ چیزیں کسی کتاب میں، کچھ چیزیں کسی کتاب میں، کچھ چیزیں احادیث سے لی جاتی ہیں، ہے نا. تو کچھ احادیث کا مطالعہ بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. تو قرآن کا مطالعہ ہے، قرآن کے ساتھ تفسیر کا مطالعہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی کیا کرے، پھر اس کے لیے صحبت اختیار کرے، گیدرنگ ہو. اب آپ کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے نا، کہ جیسے آپ کے دوست ہوں گے. اب آپ لاکھ چاہیں گے کہیں کہ نہیں جی یہ سارے جو ہیں یہ نشہ کرتے، میں نہیں کرتا. میں کہوں گا بالکل آپ نشہ نہیں کرتے، لیکن آپ جو ہیں وہ ان ساروں سے زیادہ خطرناک ڈیزیز کے اندر مبتلا ہیں. کیونکہ آپ نشہ نہیں کرتے، لیکن آپ کے لنگز جو ہیں وہ ان سب سے زیادہ ڈیمیج ہوں گے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے. اب یہ بات ایک ڈاکٹر تو سمجھ سکتا ہے، ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو پی رہا ہے اور پینے کے بعد جو ایکسل کر رہا ہے اس کو آپ انہیل کر رہے ہیں. اس کے اندر جتنے جرمز ہوں گے وہ آپ کے لیے جتنے خطرناک ہوں گے، وہ ڈائریکٹلی جو آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے. اسی لیے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سگریٹ پینے کے لیے جگہیں الگ سے ہوتی ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں کہ تاکہ ساتھ میں بیٹھنے والا جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. لیکن ہمارے یہاں تو اللہ ماشاء اللہ ہم کسی چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دنیا کی ہر چیز کو گوگل میں سرچ کر لیں گے، لیکن کس چیز سے کیا سائیڈ افیکٹ ہمیں پہنچ رہے ہیں اس کے لیے ہم گوگل پہ سرچ نہیں کریں گے. تو اب آپ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں. اب دوست آپ کے کتنے ہی اچھے صحیح، لیکن اگر وہ نشہ کر رہے ہیں، آج ایک عام روٹین ہے کہ وہ ویکینڈ کے اوپر سب چائے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک، اب ہمیں تو جیسے پتہ نہیں، نہ ہماری عمر ہے نہ ہم خوشبو پہچانتے ہیں. اب ہم وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے گزر رہے ہیں اور ہمیں گردے کی خوشبو آ رہی ہے. گردہ کہہ لیجیے، دوسرے الفاظ میں اس کو چرس کہہ لیجیے، اس کی خوشبو پکڑی جاتی ہے یا نہیں پکڑی جاتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی کون سی ڈیول سے آ رہی ہے. اب اس پہ 3 پینے والے بیٹھے ہوئے، 1 نہ پینے والا بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے گا اس سے، میں کہوں گا یار میں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو دیکھا تھا، اور یہ 4 کے ساتھ یہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اب پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن بیٹھے بھی تو تھے نا. تو آپ کہاں سے پکڑے جاؤ گے؟ اپنی صحبت سے، اپنی گیدرنگ سے. تو بہت سے ایسے بچے کہ جو خود نشہ نہیں کرتے لیکن وہ اس نشے کے عادی
گریجولی ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ گیدرنگ کی وجہ سے.